السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلین اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو کلپ میں حجاب کے مسئلے کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے نیوز میں نے سنا، ویڈیو کلپ سنا۔ میں نے آسام کے سی ایم سے سنا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حجاب کا مسئلہ ہے کیوں کیا جا رہا، بچوں کے ایگزام کا مسئلہ، ایگزام دینا چاہیے۔ تو میں ان سے کہنا چاہیے حجاب کا مسئلہ آپ اس میں اٹھائے کیوں؟ لوگوں نے اگر اتنی ہی بچیوں کے نالج کا فکر انہیں ہے، تو نالج کی فکر ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حجاب کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا کیوں اس معاملے میں؟ اس وقت حجاب کا مسئلہ کیوں اٹھایا گیا؟ جب اتنی ہی فکر ہے تو کیوں اٹھایا؟ اور پہلے حجاب لگایا جاتا تھا تو کیا لڑکیوں نے پڑھا نہیں، نالج حاصل نہیں کی؟ کیا بڑے پوسٹ پر لڑکیاں نہیں ہیں، مسلم لڑکیاں؟ کیا انہوں نے پڑھائی نہیں کی؟ کیا انہوں نے ڈگریاں حاصل نہیں کی نقاب میں، برقعے میں رہ کر؟ تو کیا اب برقع لگا کر پڑھیں گے، نالج حاصل کریں گے، کالج جائیں گے تو کیا تعلیم میں کوئی کمی آئے گی؟ پہلے نہیں کمی آ رہی تھی، لیکن اب تعلیم میں کمی آئے گی۔ اچھا چلو، کہتے ہیں ہم لال انگوچھا لگا کر نکلیں گے کپڑا پہن کے، تو یہ بتائیے پہلے کیوں نہیں پہنتے؟ جب لڑکیاں حجاب پہن، اگر آپ کا مسئلہ یہی تھا تو پہلے کیوں نہیں پہنتے تھے؟ کہتے اسکول میں حجاب نہیں لگانا چاہیے، تو اسکول میں حجاب کیوں نہیں لگانا، پردہ کیوں نہیں کرنا، نقاب کیوں نہیں لگانا؟ اسلام جو ہمارا کہتا ہے، شریعت جو کہتی ہے، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، کہیں بھی باہر نکل رہے پردے میں رہنا، کسی غیر محرم کے سامنے ہم اپنے چہرے کو نہیں دکھا سکتے۔ وہاں جو لڑکے بیٹھے رہتے ہیں، وہ جو لڑکے کیا غیر محرم نہیں ہوتے، ان کے سامنے وہ چہرہ نہیں دکھا سکتی ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ اگر آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی کسی غرض کو، کسی لیڈیز عورت کو وہاں رکھیے جو اس کے چہرے کو دیکھے، لیکن غیر محرم اس کے چہرے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری شریعت چیز کی تعلیم نہیں دیتی ہے، کیونکہ غیر محرم کے سامنے جب اپنے حسن و جمال کو ایک لڑکی رکھتی ہے تو اس پہ فریفتہ ہوتا ہے۔ آج کل یہ جو ریپ کے معاملے آ رہے ہیں، اسی واسطے آ رہے ہیں۔ میں ایک بے پردگی، یعنی اگر عورت نقاب میں نہیں رہتی ہے، برقعے میں نہیں رہتی، اس کا ایک واقعہ میں کراچی کے اندر 4 دوست تھے، وارث، نعیم، خالد اور اس کے چچرا، یہ خالہ صاحب بھائی تھا۔ اس کے بعد منور ان کا ایک دوست تھا جس کی شادی تھی۔ اس کے بعد ولیمے میں 4 دوست گئے۔ منور کی جو بیوی تقریب کے اختتام پر کہا وارث نے کہ منور کی جو بیوی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، مجھے پسند آ گئی۔ کیوں؟ دیکھا تبھی تو، اس کے چہرے پر برقع نہیں تھا تبھی پسند آئی نا، بے پردگی کی دیکھیے انجام خوفناک۔ کہا مجھے پسند آ گئی۔ جب پسند آ گئی، اس کے بعد ولیمے کے اختتام پر اگلے دن سارے دوست چاروں جو تھے اس کے گھر پر پہنچے، ڈرائنگ روم پر چائے وغیرہ پیا، اس کے بعد منور کا قتل کر دیا۔ کیا کیا دیکھیے انجام بے پردگی کا، منور کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ بری صحبت اختیار کی، غلط کام کیا، بدکاری کیا، پھر اس کے بعد اس بیوی کو بھی چھری سے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں بے پردگی۔ عورتیں جب بے پردگی کے ساتھ، کئی معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا، کولکتہ کے اندر دیکھا، ایک لڑکے نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، جب وہ اپنے رخسار پر پاؤڈر ملتے ہوئے اور لپسٹک لگائے ہوئے نکلی، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جب ذرا بتائیے آگ پٹرول کے پاس آئے گی تو کیا ہوگا؟ بھڑکے گا نا۔ جب ایک لڑکی اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرے گی لوگوں کے سامنے تو لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے کہ نہیں بھڑکیں گے؟ تو پردے میں رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں، نقصانات نہیں ہیں۔ آج کل کچھ ایسے مسلم عورتیں ہیں، کچھ مسلم لڑکیاں ہیں جو تو خود بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے اور یہ سمجھتی بے پردگی صحیح ہے، اسلام کی تعلیمات کو وہ مٹا رہی ہیں۔ کیوں؟ وہ تو خود پردے میں پہلے سے نہیں رہتے تھے، تو وہ یہی کہیں گے نا کہ پردے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور کچھ عورتوں کی پردے میں نہ رہنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، چاہے پردہ کرو یا نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔
پردہ کرنا ہے، فرض ہے۔ اسلام جو تعلیم ہمیں دیتا ہے وہ یہی کہ فرض ہے ایک عورت کا پردے میں رہنا فرض ہے، یہ نہیں کہ پردے میں رہو یا نہ رہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس ویڈیو کلپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کو پردے میں رہنا ہے۔ اور جو آپ کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے، آئیڈینٹیفائی کیا؟ وہ آئیڈینٹی کارڈ جو لگا کر جاتے ہیں کیا اس سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگی؟ آپ اس میں جو فائدہ اٹھا رہے ایک سیاست ہے، لوگوں کو بھڑکانے کی، ووٹ مانگنے کی ایک ذریعہ ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اس کے متعلق سمجھے حجاب کو مسئلہ ابھی کیوں اٹھایا گیا ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر سے کام لے، تفکر سے کام لے۔ یہ ایک مسلم عورت کا جو برقع ہے، نقاب، ایک شعار ہے، اسلامی شعار، اور اس کی عزت و تحفظ کا ایک ذریعہ ہے جو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک عورت کی پہچان اس سے ہوتی ہے، اور جو انسانی نما درندے جو ہوتے ہیں اس سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان کے حملے سے وہ دور رہتی ہے پردے کے ذریعے سے۔ بہت سارے فائدے ہیں، نقصانات نہیں ہیں۔ تو مسلم بہو بیٹیوں کو اب کیوں اس سے دور کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اور یہ سیکولر کنٹری ہے، اس میں ہر شخص اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ کیا ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ مت کرو، اس طریقے سے گھونگھٹ مت کاڑو، اور گھونگھٹ کاٹ کے رہتے تو منع کرتے؟ بہت سی لڑکیاں غیر مسلم کی ایسے بھی ہوتی ہیں جو آنکھوں پر اوڑھنی دوپٹہ باندھ کر کالج جاتی ہے، تو کیا ہم نے کبھی ان کو منع کیا؟ بھائی بے پردگی صحیح نہیں ہے، پردے میں اگر وہ لڑکی رہتی ہے تو اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، ہم اس سے منع نہیں کر رہے۔ تو گویا کہ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایک لڑکی غیر محرم کے سامنے اپنے برقعے کو نہیں ہٹا سکتی ہے، اپنے چہرے کو نہیں دکھا سکتی، چاہے وہ کالج ہو، چاہے ہاسٹل ہو، چاہے روڈ ہو، کہیں بھی دکان ہو، آفس ہو، کہیں بھی نہیں۔ ہاں کوئی اگر عورت نہیں کرتی ہے تو اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیجیے، روزہ فرض ہے، ہر کسی کو رہنا ہے، نوجوان کو، ہر کسی کو جس پر فرض ہے، بلوغت کی شرط لگائے گی، جس پر فرض ہے رہنا ہی رہنا، اب نہیں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سپرد ہم اس کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز فرض ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہم ڈنڈا لے کے ان کو ماریں گے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے تعلق سے فیصلہ کرے گا۔ تو کہنے کا یہ جس طریقے سے ایک برقع، اسی طریقے سے یہ برقع جو ہے، یہ نقاب جو ہے، یہ حجاب جو ہے، یہ بھی ایک عورت پر فرض ہے لگانا۔ تو اگر وہ نہیں لگاتی ہے تو اس کے ساتھ جو غلط چیزیں ہوں گی، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے تعلق سے فیصلہ کرے گا، ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ لگائے یا نہ لگائے، فرض ہے ایک عورت کو لگانا ہی لگانا ہے، غیر محرم کے سامنے برقعے کو نہیں اتارنا ہے۔ یہی چند باتیں تھیں جو اس ویڈیو کلپ کے ذریعے میں بتانا چاہتا تھا۔ اخیراً اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مسلم جو عورتیں ہیں، اللہ رب العالمین با پردہ رہنے کی انہیں توفیق دے، پردے میں رہنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جنہیں عقل نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں عقل سلیم عطا فرما، اور جو بھی پردگی کے ساتھ گھومتی ہے اللہ رب العالمین انہیں بھی پردے میں رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔